سعودی عرب کے مقدس مقامات کی حفاظت اب بھارتی فوج کے حوالے کرنے کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ چند برسوں سے جاری جو تعلقات کا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، اس صورتحال کے بعد اب بھارت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے مقدس مقامات کے بھی حفاظت کے لیے بھارتی فوج میں مسلمان فوجی اور افسران کو سعودی عرب بھیجے گی۔ یہ پورا سلسلہ پل دو پل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 2014 میں سعودی عرب اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا۔ فی الحال تو وہ اس وقت یہ کہا گیا تھا یہ ایک یادداشت کی دستاویزات ہیں اور اسی طرح سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن بعد کے آنے والے وقتوں نے یہ بات ثابت کیا کہ یہ ایک دستاویز نہیں تھی جو 2014 میں بنائی گئی تھی اور جن پر بھارت نے اور سعودی عرب کے فرما روا نے، مودی نے اور سعودی عرب کے فرما روا نے از خود سائن کیے تھے۔ 2014 میں جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بن گئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اسلامی ممالک جو موجود ہیں، تاکہ اسلامی ممالک سے بڑے گہرے تعلقات کا آغاز کیا جائے۔ یہ سلسلہ 2014 سے چلتے چلتے 2020 تک پہنچا اور 2020 میں بھارت کے جو آرمی چیف تھے اور جو پوری جو ہے نا افواج پر کنٹرول رکھتے تھے، وہ نراوت صاحب جو ہیں وہ وہاں گئے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے سعودی حکام کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا۔ یہ سارا گیم جو سعودی عرب کے اور بھارت کے درمیان ہو رہا ہے، یہ آج کے 2-3 دن کے جو اخبارات ہیں، عرب ممالک کے اخبارات جس میں عرب نیوز بھی موجود ہے اور دیگر عرب کے NDTV بھی بھارت کا موجود ہے، اور یہ ان میں بڑا شور مچا ہوا ہے کہ اب مسلمان ممالک جو ہے وہ پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو چھوڑ کر اب وہ بھارت کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے 2014 کے بعد، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2014 میں ان کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن 2014 کے بعد اب 2022 میں یہ کیوں آخر سعودی عرب اور بھارت ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آتے ہی سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ اپنا معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے فوراً بعد جو ہے اس کی کوشش یہ رہی بھارت کی کہ وہاں پہ استحکام پیدا ہو۔ سیاسی استحکام کی وجہ سے بھارت کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ دیگر عرب ممالک سے، اور عرب ممالک نے بھی یہی دیکھا کہ بھارت جو ایک ایسا ملک ہے جہاں 2014 سے نریندر مودی صاحب وزیر اعظم ہیں، اور اس پوری صورتحال کی وجہ سے یہ پورے حالات ایسے بنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان جہاں پر کبھی 4 مہینے کو 4 سال کی حکومت چل رہی ہے، کسی حکومت کو 3 سال گزارنا پڑ رہا ہے، کسی حکومت کو 2.5 سال کو، اور بے نظیر اور نواز شریف کی جو حکومتیں تھیں تو وہ تو کسی کی 20 مہینے تھی، کسی کی 22 مہینے تھی، کسی کی 25 مہینے، یعنی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام جو تھا وہ پاکستان میں تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف سعودی عرب بلکہ متحدہ عرب امارات اور قطر، بحرین اور یہ تمام جو ممالک ہیں، خاص طور پہ ترکی جو ہے وہ بیچارہ مجبوری میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن ترکی کو بھی اسی چیز کی وجوہات سامنے آتی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، آج تیری حکومت، تو چور میں چور، اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ ڈالا۔ کیا یہ اگر ہم پاکستان کا بچہ یہ بات اگر سن رہا ہے تو کیا یہ ہماری تصور ہے کہ عالمی سطح پہ یہ بات نہیں سنی جا رہی ہے؟ آپ کو بتاؤں کہ بھارت نے اس پورے 2014 سے لے کر اب 2022 تک نریندر مودی نے ایک ہی کوشش کی ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو پر مظالم اس نے شدید کیے ہیں
اور اس کے برعکس جو ہے وہ دیکھتا رہا کہ عرب ممالک کی طرف سے کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ وہی صورتحال کشمیر میں ہوئی، سید علی گیلانی کو قتل کیا گیا اور ان کو اور دیگر کشمیری مجاہدین کو مارا گیا، اور ایک ایک کو مار مار کے وہ یہ ٹیسٹ کرتا رہا ساتھ کے ساتھ کہ آیا ان کے مارنے سے کچھ مسلمان ممالک کو میں کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب بھارت نے، جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2020 میں جو ہے جو ہمارا بھارتی آرمی چیف تھے، پہلی مرتبہ بھارتی آرمی چیف جو ہے وہ انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے بہت ہی قریبی تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے تھوڑا بہت ان سے اس معاملے میں تو نہیں، لیکن بھارت کے خلاف دو چار بیان دیے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا رک گیا۔ لیکن اس وقت یہ ایک اور معاہدہ بھی ہوا تھا کہ بھارت کی فوجیں جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں جو اپنے مظالم جاری رکھتے ہوئے وہ جا کر کے مکہ مدینہ کی بھی حفاظت کے لیے معمور کی جائیں گی، جہاں صرف پاکستانی موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سعودی کے آل سعود کی جو محلات ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی اہم شخصیات کی حفاظت کے لیے بھی بھارتی افواج جائیں گی، اور جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے یعنی اچھا، یہ ساری صورتحال ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کی بنیادی وجہ تو وہ تھی جو ہمارے مودی صاحب کی کوششیں تھیں، اور دوسری ہمارے عدم استحکام تھا، لیکن ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ سے اپنی دوستی کو بے انتہا بڑھانا اور بے لگام بڑھانا، یہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی اب روز بروز تکلیف دہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں، اور اسی طرح سے یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بھارت کے اور امریکہ کے بھی تعلقات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو اگر یکجا کریں تو ایک ہی بات بنتی ہے، سامنے نظر آتی ہے کہ یہ صرف وہ صورتحال ہے کہ جو امریکی مخالف کیمپ جو ہے وہ ایک بنایا جا رہا ہے، اور امریکی مخالف کیمپ میں اب سعودی عرب ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، قطر ہیں، بحرین ہے، چین ہے، روس ہے، اور بھارت دونوں طرف رکھتے ہوئے، لیکن اس کا زیادہ تر جھکاؤ صرف اور صرف اس پہ اسی گروپ پر ہے۔ اس پورے گروپ نے ایک اپنی گرپ بنائی ہوئی ہے، اور اس پوری صورتحال میں پاکستان کا دوست سعودی عرب تھا، پاکستان کا دوست چین ہے، وہ جسے کہتے ہیں ہمالیہ سے بلند اور بحر عرب سے گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی چینی محبت، اب اس میں بھی رفتہ رفتہ کمی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان کا دوست جو متحدہ عرب امارات تھا، قطر تھا، بحرین تھا، اور بھارت پاکستان کا دشمن تھا۔ اب بھارت جو پاکستان کا دشمن تھا وہ ان سب کا دوست ہے، اور پاکستان بالکل تنہا علاقے میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ ہر ایک کو توجہ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے حکمران طبقے کو اس پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر بھارت کی عسکری قوت نے سعودی عرب پہ قبضہ کر لیا یا عسکری قوت نے سعودی عرب پہ اپنے پنجے گاڑ لیے تو نہ آپ کا مکہ مدینہ محفوظ ہے، اس سے پورے عالم اسلام کو تشویش ہے۔ لیکن عرب ممالک کے اخبارات اور انڈیا کے اخبارات اور چینلز اس پہ خوب دھوم دھڑکا مچا رہے ہیں، یہ تو بہت کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، یہ تو بہت کوئی بڑا کام ہو رہا ہے، اس طرح سے کر کے اس سے پورا عالم اسلام افسردہ ہے کہ بھارت اور سعودی عرب کی جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی خوش ہے تو وہ بھارت خوش ہیں، اور اگر اس سے کوئی بہت زیادہ کسی اور کو خوشی ہو رہی ہے تو وہ اسرائیل کو ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے لیے اپنا راستہ بھی صاف ہو رہا ہے، اسرائیل کی سرحد جو ہے سعودی عرب سے ملتی ہے، اور اسرائیل اور سعودی عرب بھارتی فوج وہ آمنے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ اب ان کے لیے کوئی مسئلہ اس بات پہ نہیں رہے گا کہ وہ کہیں قابض ہو سکے کسی خطے پہ، اور اب بھارت اس طرف سے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے، پاکستان کو اکیلا کرنے کے لیے عرب ممالک کی طرف اپنے قدم تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔